کرایہ دار ہیں، اور اتنی بھمکیں، اتنی دھمکیاں، اتنی بمبڑیاں، اتنے دعوے، اتنے اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے سنو ٹھیکیدارو، انک لن تخرق الجبال ولن تبلغ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کتنا بھی تکبر کر لے، کتنا بھی گھمنڈ کر لے، کتنا بھی اکڑ کر کے بول لے، کتنی بھی رعونت اختیار کر لے، کتنی بھی فرعون کے چند ٹکوں اور چند بھیک منگوں کے چند بھیک کے ٹکڑوں پر حکومت کرنے والے کتنا بھی تو بول لے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ رب کے پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتا ہے. ہم اس رب کے غلام ہیں. بھکاری ہیں یہ کون ہے؟ بھکاری ہیں. مائی باپ ووٹ دے دینا ہماری بات، ہم کو آنا بھیک مانگ مانگ کر کے روڈ ووٹ پایا کہ نہیں پایا؟ ووٹ پا کر بھیک مانگ مانگ کر کے آج بادشاہ بن گئے. بھیک کے چندوں پر بادشاہ بنے ہوئے ہو. تمہاری یہی اوقات ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، نمرود اپنے وقت کا وہ بادشاہ جس کو لوگ سجدہ کرتے تھے، جس کو لوگ خدا سمجھتے، جو اپنے آپ کو کہتا تھا ان اللہ، اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم اکیلے تنہا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، نبی تھے، رسول، مسلمان، اسلام کے پیغمبر تھے ہزار برس پہلے. ہاں کبھی کوئی جا کر کے اس بھارت کے کونے کونے میں ابراہیم ڈھونڈو، اس کو معراج ربانی بول کے گیا ہے ابراہیم ڈھونڈو، کون ہے اتنا بڑا بہادر؟ یہاں نہیں ملیں گے وہ جناب. سمجھو ذرا ہسٹری تاریخ. جنہیں تمیز بھی نہیں وہ بھی قرآن کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، اسلام کی غلط تشریحات پیش کرتے ہیں، اپنے رب اپنے مالک سے تکبر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ایسی مار مارے گا، ایسی مار مارے گا، اللہ کی قسم تمہاری 7 نسلیں نہیں، آنے والی جتنی بھی نسلیں ہوں گی وہ یاد کریں گے انشاءاللہ تبارک. الغرض تنہا ابراہیم علیہ السلام. میں واقعات کی تفصیلات میں جا کر اپنے موضوع کو زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہ رہا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، ابراہیم تنہا اس نے دعویٰ کیا میں مارتا اور جلاتا ہوں، میں جس کو چاہوں ماروں، میں جس کو چاہوں جلاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نمرود نے، نمرود بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ یہ ہماری بادشاہت کو نہیں مانتا، ہماری حکومت کو نہیں مانتا، یہ ہم کو حاکم نہیں مانتا، ہم کو بادشاہ نہیں مانتا. کہا بلاؤ اس کو. بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے بیچارے. اللہ کے بندے، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی بم، نہ کوئی چھری، نہ کوئی چاقو، نہ کوئی تیر، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی باڈی گارڈ، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی فوج، کچھ بھی نہیں. جی یہ ہے موحد کی پہچان، کچھ بھی نہیں. بادشاہ سے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں رب ہوں. کہا نہیں تم رب نہیں ہو سکتے. کہا تب تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں اس رب کی پوجا اور عبادت کرتا ہوں، میں اس رب کو مشکل کشا مانتا ہوں، الذی یحیی و یمیت، جو مارتا اور جلاتا ہے. میرا رب ہوا ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے رب ہونے کے لیے. فوراً 2 قیدیوں کو بلایا جیل کے. جس کو چھوڑ دینے کا حکم تھا زندہ اس کو قتل کر دیا، اور جس کو مار ڈالنے کا حکم تھا اسے آزاد کر دیا. کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، جس کو چاہوں ماروں اور جس کو چاہوں جلاؤں. لبے ابراہیمی پر مسکراہٹ تو کھیلی ہوگی اور ضرور مسکرائے ہوں گے کہ اس احمقانہ گفتگو پر یہ اللہ بنا بیٹھا ہوا ہے. اتنا بڑا احمق اور بیوقوف جو مارنے اور جلانے کے فلسفے کو نہ سمجھ سکے، وہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت ابراہیم نے پہلوئے مناظرہ تھوڑا سا تبدیل کیا اور کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. یہ مردانگی دیکھو، یہ توحید کی جرت دیکھو، یہ ایک موحد کی بہادری دیکھو کہ بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلوئے مناظرہ تبدیل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نمرود سن، تو کہتا ہے مارنے جلانے والا، یہ مدح کا خیز ڈرامہ کر کے تو ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے میں خدا ہوں. سن فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو مشرق سے پورب سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں یعنی پچھم میں ڈوبوتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا ہے، طاقتور سمجھتا ہے، حاکم با خدا سمجھتا ہے، تو تو ذرا مشرق سے مغرب سے سورج نکال کے مشرق یعنی پورب کے اندر ڈبو دے، میں تجھے ماننے کے لیے تیار ہوں. اتنا کہنا تھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ مردود ظالم ہکا بکا رہ گیا، باولا ہو گیا. کیا ہو گیا وہ؟ بولو. پورب سے سورج، پچھم سے ڈوبا ہوا سورج نکال سکتا ہے؟
باولا ہو گیا. یہ دلیل تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو دی تھی. یہ جرت ایک موحد کے اندر پیدا ہوتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر دعوت توحید پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں بہرحال تفصیلات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. یہ مثالیں ہیں کہ نمبر 2 توحید جب دلوں کے اندر آتی ہے تو اللہ کا اعتماد اور بہادری پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے دلوں کے اندر یہ شان رکھی ہے. جناب علی نمبر 3 توحید انسان کو شرک اور رسم و رواج اور اسی طرح بدعت و خرافات سے آزاد کر دیتی ہے. جب انسان موحد بنتا ہے توحید پرست ہوتا ہے تو اس کے دل سے یہ خرافات نکل جاتے ہیں. تمام قسم کے واہیات باتیں بے تکی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. جو شخص ایک اللہ کو مان لیتا ہے ایک اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ پھر درگاہوں مزاروں قبروں اور تعویذوں اور گنڈوں اور پاکھنڈیوں اور شعبدے بازوں اور نجومیوں اور یہ کبوتر وبوتر یا طوطے ووتے سے جو اپنی فالیں نکالتے ہیں ان کے پاس ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. صرف وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اس طرح اس کی فکر اور اس کا عقیدہ تمام قسم کے توہمات سے اور شرکیات سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں تعویذ گڈے دھاگے پلیتے اور نہ جانے کن کن چیزوں کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں. کوئی اپنے شوہر کو منانے کے چکر میں کسی پاکھنڈی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. کسی اوکھا اور سوجھا اوکھا اور کیا کہتے ہیں اس کو اوجھا اوجھے سوکھے جو ہوتے ہیں پاکھنڈی یا پیر اور فقیر بنے ہوئے سادھو سنت ان کے چکروں میں پڑھ کر ان کے اڈے پر ان کے خانقاہوں میں ان کے پاس جا جا کر کے اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں اور ایمان نہیں بلکہ اپنی عزت و آبرو کو بھی بیچتی ہیں. اے میرے مرد بھائیوں اپنی اپنی عورتوں کو ذرا لگام دینا. یہ جو درگاہوں مزاروں پر اور یا اس طرح کے پاکھنڈی اڈوں کے اوپر جاتی ہیں ان کا کیریکٹر لوز رہتا ہے. یہ بات میں کھلم کھلا بتا رہا ہوں. ہوش کے ناخن لو. بھروسہ نہ کرو عورت ذات وہ ذات ہے. یہاں اپنی اولاد کو پانے کے لیے بھی آپ نے سنا مولانا کی تقریر اپنی جان بھی دینے کے لیے گوارا ہے کہ بچہ پیدا ہونا چاہیے خراش تک نہیں آنی چاہیے. پیدا ہو جائے میری جان نکل جائے چاہے نہ نکلے. المہم یہ عورت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں معذرت کے ساتھ حالانکہ یہ بڑی وہ ایسی بات ہے کہ بہرحال کیا کہتے ہیں ناک نہ ہو تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. بہرحال اور ذات ایسی تو ذرا یہ جو درگاہوں مزاروں شدوں علموں چبوتروں یا اس طرح کے پاکھنڈی اوکھے سوجھے اور جو سو کے پاس تعویذ اور گنڈے کروانے کے لیے لے جاتی ہیں ان سے ذرا پرہیز کرنا ذرا بچ کے رہنا. ہرگز یہاں پر اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو جانے نہیں دینا. مومن وہ ہوتا ہے توحید کا اثر یہ ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے بچہ بیماری سے پیر کے اوپر رگڑ کے مر جانا گوارا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گوارا یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے توحید جب دل کے اندر آتی ہے نمبر 4 تو توحید جب دل کے اندر آتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے انسان کے اخلاقیات پر اس کی زبان پر اس کی نگاہوں پر اس کے کانوں پر اس کی زبانوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. چنانچہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی حرام کام نہیں کرتا. جب توحید دل کے اندر آتی ہے تو اپنے کانوں سے کوئی حرام چیز نہیں سنتا ہے. جب توحید دل کے اندر آتی ہے تو اپنی زبان سے وہ ناجائز اور حرام چیزیں اپنی زبان سے کبھی نہیں نکالتا. جھوٹ کبھی نہیں بولتا. غیبت کبھی نہیں کرتا. چغلی کبھی نہیں کرتا. جب توحید دل کے اندر آتی ہے تو امانتوں میں خیانت کبھی نہیں کرتا ہے. منافقت کبھی نہیں کرتا ہے. نہ ہی وہ جھوٹ بولتا ہے نہ ہی وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے کیونکہ توحید ایک ایسی دولت ہے ایک ایسی روشنی ہے جو خیانتوں اور کس طرح کے ظلم اور زیادتیوں کی تاریکیوں کو دل سے باہر نکال دیتی ہے. توحید جب دل کے اندر آتی ہے تو وہ کسی کو فریب نہیں دیتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کسی سے قرض لے کر منہ نہیں چھپاتا کسی کے سے ناجائز اس کے خلاف مقدمے نہیں دائر کرتا. توحید جب دل آتی تو جھوٹ بول کر کے کسی کی پراپرٹی زمین جائیداد پہ قبضہ نہیں کرتا. توحید جب دل کے اندر آتی ہے جناب علی تو سچائی امانت داری عدل اور انصاف اور حسن اخلاق کا اور حسن زبان کا انسان پیکر بن جاتا ہے. توحید اسے یہ دولت اس کا اثر یہ ہوتا ہے. اب جس کے اندر ایسا اثر نہ دیکھنے کو ملے تو یہ سمجھ جاؤ یہ توحید کی باؤنڈری سے باہر ہے. سمجھ جاؤ یہ بغیر توبہ کیے ہوئے اندر نہیں آ سکتا. عزیزان گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہی بھارت کی سرزمین ہے کہ اسلام
कैसे आया भारत की सरजमीन पर, इसे आपको भी समझने की जरूरत है। यही अखलाक था, यही आदल था, यही इंसाफ था, यही सब्र था, यही तकवा था, यही परहेजगारी थी जो इस्लाम ने अरबों को अता की थी। और अरब अपने माल के साथ साथ भारत की सरजमीन पर, यही कच्छ का इलाका हो या जनाब अली केरला का बॉर्डर हो या मद्रास के साहिल हो, इन साहिलों पर जब वो कपड़े रेशमों के ला करके हिंदुस्तान के भारतीय लोगों के हाथों बेचते थे तो वो उसके ऐबों को बता दिया करते थे, फरेब नहीं देते, धोखा नहीं देते थे, बल्कि ये कह दिया करते थे इस कपड़े के अंदर फलानी जगह पे फलाना ऐब मौजूद है, इसके अंदर फलाना ऐब है, इसलिए हम इसको इतनी कीमत में नहीं इतने में बेचेंगे, इतनी कीमत में नहीं इतनी कीमत में बेचेंगे। तो ये भारत के लोग बेचारे, भारत के लोग उनसे ये सवाल करते थे, अगर उन ऐबों को आप हमें न बतलाएं तो हमें तो पता भी न चले कि इसके अंदर क्या क्या ऐब है। आप हमें ज्यादा से ज्यादा कीमतों में बेच सकते हैं, लेकिन आप हमें ऐब बतलाकर कम से कम कीमतों में क्यों बेचते हैं? आपका खसारा नहीं होता? वो कहा करते थे खसारा होना ये अलग बात है, लेकिन झूठ बोलना ये उससे भी बदतरीन गुनाह है। हम में एक रसूल आया, हमारा दीन दीन इस्लाम है, हमारा दीन दीन इस्लाम है, हमारा अकीदा अकीदे तौहीद है, जिसके अंदर झूठ बोलना हराम करार दिया गया है और हराम खाना हमारे लिए हराम है। हम हराम से दूर रहते। अल्लाह अकबर। ये कहने लगे वो कौन है? अरब की सरजमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है। इतनी दूर 7 समंदर पार आप यहां झूठ भी बोल सकते हैं, कौन देखता है? लेकिन वो कहा करते थे देखने वाला भले मोहम्मद ना देखें, लेकिन देखने वाला जिस अल्लाह की तरफ हमें हमारे नबी ने रहनुमाई की, वो 7 आसमानों के ऊपर वहां जलवा फरमा है और वहां से अर्श पर मुस्तवी होकर वहां से हमें देख रहा है कि हमारी जुबान कैसे चल रही है, हमारे कानों में क्या चीजें जा रही हैं, हमारे हाथों से क्या हो रहा है। वो सारे का सारा नक्शा अल्लाह तबारक तआला देख रहा है, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते। ये वो अखलाक था जिसने इस्लाम भारत के लोगों में डाला और अल्हम्दुलिल्लाह जुग दर जुग लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। खैर, तो ये अल्लाह का फजल और उसका शुक्र होता है। इसी तरह तौहीद जब दिल के अंदर दाखिल होती है तो सब्र पैदा होता है और अल्लाह का बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब मुसीबत आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होता है और कहता है ये अल्लाह की आजमाइश है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, 10 दिन में खत्म हो जाएगी। और जब उसे खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह का ये फजल है कि अल्लाह ने हमें ये नेमतें अता फरमाई हैं। अजीज़ान गिरामी, आज भी भारत के इस सरजमीन पर आज मुसलमानों के ऊपर, उनके मदरसों के ऊपर, उनकी मस्जिदों के ऊपर चंद नादानों ने सरकशियां करना शुरू की हैं, चंद जालिमों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू किए। हमारे बच्चों पर, हमारी माओ बहनों बेटियों के हिजाबों पर, हमारी नमाजों पर, हमारे रोजों पर, हमारी कुर्बानियों पर चंद नादान किस्म के लोग, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह के पैदा किए हुए लोग हैं। आज उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इंशाअल्लाह आएगी, आज नहीं लेकिन जब आएगी तब उनका कोई फायदा कोई उन्हें पहुंचा नहीं सकता। मैं उन्हें दावत देता हूं कि इतना जुल्म न करो, इतना अत्याचार न करो कि जमीन फट जाए, आसमान से तुम्हारे ऊपर कहर की बिजलियां नाजिल हो। अल्लाह ना करे। हम अल्लाह से तुम्हारे हिदायत की दुआ करते हैं कि बारे इलाहा, जो हमारी मस्जिदों के, हमारी ईदगाहों के, हमारी कुर्बानियों के, हमारी नमाजों के, हमारी अजानों के, अल्लाह हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत व आबरू के और उनके हिजाब और उनके पर्दों, हमारे बच्चों को, बेगुनाहों को जो मारते, खत्म करते, तोड़ते, फोड़ते, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। मौला अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। ये आमीन ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, पूरे भारत में के दुआ के इस मैदान से पहुंचना चाहिए। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा मौला, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा मौला, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा मौला। हम तो अल्लाह के नबी के चाहने वाले अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून हैं, हम वो नहीं जानते। अज़ीज़ान गिरामी, और छठा असर तौहीद का यह होता है जब इंसान की दिल के अंदर तौहीद जाके बैठती है तो इंसान को उसके मकसद जिंदगी याद दिलाती है, जिंदगी का मकसद उसके समझ में आता है। जब एक इंसान मुवाहिद बनता है तो ये सोचता है आखिर हम पैदा क्यों हुए, ये जमीन और आसमान किस लिए बनाए गए, हमें क्यों पैदा किया गया? क्या जानवरों की तरह पेट भरने, खाने पीने, बस इसीलिए हमको पैदा किया गया? यह हमारा कोई पैदाइश का मकसद है? ये तौहीद उसे रास्ता बतलाती है, उसे रोशनी देती है कि अल्लाह के बंदे, तू तौहीद परस्त हुआ है, अल्लाह का तूने कलिमा पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला को अपने दिल में बिठाया है, बसाया है, तो सुन, तेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह ने कुरान में बतलाया।
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں تم صرف کھیت جوتنے، بزنس کرنے، تجارت کرنے اور شادی بیاہ کر کے بچوں پہ بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے بارے میں علم حاصل کرو، جانکاری حاصل کرو. اس کے لیے جانکاری کے لیے مساجد کا رخ کرو، مدرسوں کا رخ کرو، وہاں بیٹھو، قرآن کے معنی کو سمجھو، مفہوم کو سمجھو، احادیث کو پڑھو. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے بچے جتنے بھی ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں، مار مار کر کے ان کو دین سکھلاؤ. سب سے پہلے قرآن سکھلاؤ، سب سے پہلے انہیں دین بتلاؤ. دین کیا ہے؟ نہیں تو قیامت کے دن اے ماں اور باپ کہلانے والوں، قیامت کے دن تمہارے گلے ناپے جائیں گے. اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام کی تعلیمات سب سے پہلے دو. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے نمبر 7، توحید جب دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو جناب علی امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے. امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ مدینے کے اندر آپ نے دیکھا نہیں اوس و خزرج ایک دوسرے کے ایسے دشمن تھے کہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن جب یہی توحید ان کے دلوں کے اندر آئی تو کس طرح سے شیر و شکر ہو گئے. اللہ اکبر، کس طرح سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ نے سورہ بقرہ میں اسی کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اللہ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تو اجدان گرامی، یہ اتحاد امت کا بنیادی سبب توحید ہے. آج جو ہم مسلمانوں کے درمیان جو سب توحید کی بات کر رہے ہیں، یہ جو اختلاف دیکھ رہے ہیں، مساجد کا اختلاف، مدارس کا اختلاف، جلسوں کا اختلاف، لین دین، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، فقہوں کا اختلاف، دین کے سمجھنے کا اختلاف، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے عقیدے درست اور صحیح بولو. That's all. میں نے جو 5-6 دن پہلے ہمارے شیخ مفتی شمال مملکہ ہائی شیخ عبداللہ بن صالح العبیران حفظہ اللہ، میں نے ان کی زیارت کی. کہا کیسے، کیا حال چال ہے؟ میں نے بتایا کہ شیخ ایسے حالات. کہنے لگے اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق. اگر لوگوں کے عقیدے وہاں کے مسلمانوں کے قرآن و سنت کے مطابق ہو گئے، دیٹ سال ختم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائے. توحید تو یہ ہے توحید. یہ ہے کہ جب دلوں میں اترتی ہے تو اتحاد پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی دعوت توحید نے صحابہ کو شیر و شکر کر دیا. کیوں؟ وہ سمجھنے لگے جب سب کا رب ایک ہے، جب سب کا قرآن ایک ہے، جب سب کا رسول ایک ہے، جب سب کا قبلہ ایک ہے، جب سب کا کعبہ ایک ہے، تو پھر ہم سب ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم سب کیوں نہیں؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اے میرے مسلمان بھائیو، اتحاد پیدا کرو دلوں کے اندر، آپس میں اتحاد پیدا کرو. یہ مذہبی فرقہ بندیاں، یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ایمان اور عقیدے، توحید باللہ کی تشریحات، شرک اور بدعات اور خرافات، یہ ہرگز اسلام نہیں. توبہ کرو اللہ. تو محترم حاضرین کرام، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید انسان کے روح کی غذا، دل کا سکون اور زندگی کا مقصد اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. جس قدر انسان کا تعلق توحید کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، اسی قدر اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی، باوقار ہوگی، کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مل جل کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید باللہ کی، خالص توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور دنیا کو اس کے مطابق دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہی میرا پیغام ہے اور یہی سوز دل ہے اور یہی درد دل ہے جو کہنے کے لیے اتنی دور سے آپ حضرات کی خدمت میں آیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیغام کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. عزیزان گرامی، سبق پڑھ نوجوانوں، سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا. سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.